آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم سے زیادہ ان کے روح پہ محنت کی۔ اس روح کی محنت کے نتیجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دین کے لیے جان تک کی قربانیاں دی ہے۔ مال تو قربان کیا ہی کیا، لیکن جان تک کی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے۔ تو جیسے جسم کی بیماریوں کے لیے دوائی ہے، اسی طرح روح کی بیماریوں کے لیے بھی اپنی ایک دوائی ہے۔ روح کی بیماریاں جیسے جسم کی بیماری آپ سینکڑوں کے حساب سے ہے، اسی طرح روح کی بیماریاں بھی ہزاروں کے حساب سے ہے۔ اور یہ ساری بیماریاں، اس کا جو مرکز ہے یہ بندے کا دل ہے۔ یہ دل اصل میں پورے جسم کے لیے بمنزلہ حکمران کے ہے۔ گویا کہ یہ ایک سنٹر ہے، مرکز ہے، جہاں سے پورے جسم کا سسٹم چلتا ہے۔ اس لیے جسم کے باقی اعضاء اگر اس میں جان نہ رہے تو انسان پھر بھی اگر دل کام کرے تو انسان زندہ رہتا ہے، لیکن اگر دل ایک منٹ کے لیے بھی رک جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے اور پھر انسان زندہ نہیں رہتا۔ تو یہ دل ہے انسان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار آگاہ رہو، بات سنو، غور سے سنو کہ تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے خون کا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو، صحیح کام کرے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ فاسد ہوتا ہے تو سارا جسم فاسد ہوتا ہے اور سارا جسم وہ کام نہیں کرتا۔ تو دل کی جو بیماریاں ہیں، میں نے جیسے کہا بہت ساری بیماریاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، غصہ ہے، تکبر ہے، بدگمانی ہے، یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ ساری بیماریاں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ ہر بندہ متکبر ہے، ہر بندہ تکبر کرتا ہے، کہتا ہر بندہ ہے کہ میں بڑا متواضع ہوں، لیکن تواضع کا پتہ تب پتہ چلتا ہے نا جب اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرے۔ جب آپ کے مزاج کے مطابق سارا کام ہو رہا ہوتا ہے تو ہر بندہ متواضع ہے، آپ کی بات مان رہی ہوتی ہے، مانی جا رہی ہوتی ہے تو ہر بندہ متواضع ہے۔ جس دن کسی کے مزاج کے خلاف بات کی جائے اور اس کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو جائے، پھر بندہ تواضع اختیار کر رہے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ متواضع ہے اور یہ متکبر نہیں ہے۔ ورنہ تو کہتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں، پھر تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی ہے کہ تم نے میری بات کے خلاف کوئی بات کی، ارے میرے آرڈر کے خلاف تم نے کوئی اور کام کیا۔ آج میں جس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے بدگمانی، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، ان بعد الظن اسم، کہ بعد بدگمانی ہے، یہ گناہ ہے۔ اس وقت معاشرے میں ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اچھا ہوتا نہیں ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا ان کے لیے ان کے برے اعمال کو مزین کر کے پیش نہیں کیا جائے گیا؟ فرآہ حسنا، اور وہ اس کو کیا سمجھتا ہے؟ اچھا سمجھتا ہے۔ گویا اس گناہ کو گناہ سمجھا نہیں جاتا، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں۔ سب سے بڑی جو بدگمانی ہوتی ہے وہ رب سے بدگمانی ہوتی ہے، اور یہ معاشرے میں عام ہے۔ بھائی اللہ نے اس کو دیا، مجھے نہیں دیا، کیوں نہیں دیا؟ میرے اندر کیا
اللہ تبارک و تعالی نے کمی دیکھی، میں طاقت میں، قوت میں، پڑھائی میں، کورسز میں اس سے زیادہ تھا، اس کو اس حد تک پہنچا دیا، مجھے نیچے رکھا. یہ رب سے بدگمانی ہے. رب حکیم بھی ہے، عالم بھی ہے. رب جانتا ہے اور حکمتیں بھی رب کو پتہ ہے. رب کو پتہ ہے کہ بھئی اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، اس کو کس حد تک لے کے جانا، یہ رب جانتا ہے. لیکن میں بدگمان ہوا جا رہا ہوں رب سے کہ بھئی مجھے یہ والا عہدہ جو فلاں کو ملا، میرے سے پڑھائی میں کمزور تھا، میرے سے طاقت میں کمزور تھا، میرے سے کورسز میں کم ہے، وہ آگے چلا گیا، میں پیچھے چلا آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رب کا میرے بارے میں کوئی خاص گویا کہ زیادتی ہے جو رب میرے ساتھ کر رہا ہے. یہ بدگمانی ہے رب کے ساتھ. مالی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں بھئی کسی کو زیادہ دیا ہوا ہے، کسی کو کم دیا ہوا ہے. یہ جملہ زبازد عام ہے. بھئی پتہ نہیں اللہ نے ہم میں کیا دیکھا ہے. کہ ساری تکالیف کا مرجع، منبع اور رب مجھے ہی بنایا ہوا ہے کہ ہر تکلیف میرے اوپر آ رہی ہے. یہ رب سے بدگمانی ہے، اور سب سے بڑا گناہ ہے رب سے بدگمانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظن عبدی بہ، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ چلتا ہوں. گویا کہ رب سے بدگمانی کا اللہ تبارک و تعالی جو بدلہ دیتے ہیں، جو بندہ اپنے رب سے بدگمان ہوتا ہے رب اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے. اور اگر کوئی آدمی اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے کہ نہیں، کمزوری کی حالت میں بھی وہ کہتا ہے نہیں رب میرے اوپر بہت مہربان ہے، رب کی میرے اوپر بہت زیادہ عطائیں ہیں. میں نے پچھلے جمعے کو بھی کہا تھا، اصل میں ہمیں سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، ورنہ رب نے دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے ہر بندے کو برابر رکھا ہے. لیکن نہ کسی کو کہیں، کسی کو کہیں اور کسی کو کہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے. اور ہر بندے کو انسان ہر اس چیز میں حریص ہوتا ہے جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی. اگر کسی کو اولاد کی نعمت سے نوازا اور اچھی اولاد عطا کی ہے، لیکن دوسری طرف مالی کمزوری ہے، تو یہ دوسرے کے پاس مال دیکھتا ہے ایسے بندے کے پاس جس کو اللہ نے اولاد کی نعمت نہیں دی ہوتی ہے. یہ کہتا ہے کہ یار رب نے مجھے جو ہے نا مال کی نعمت کیوں نہیں دی، کیونکہ اولاد کی نعمت جو پاس ہے اس کو قدر ہی نہیں ہے. یہ تو اس سے پوچھے جس کے پاس نہیں ہے اولاد. اور وہی جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، اس کے پاس جب اولاد نہیں ہے، وہ جب کسی صاحب اولاد کو دیکھتا ہے کہ بھائی باپ جا رہا ہے، دائیں بائیں اس کے دو دو بیٹے جا رہے ہیں، تو یہ دیکھتا ہے، کہتا ہے یار مجھے میرے رب نے اس نعمت سے محروم کیا، اگر یہ ساری نعمتیں اللہ دے دیتے نا تو ہم سب نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رب کے برابر اپنا عہدہ بنا دینا تھا. تو یہ رب سے بدگمانی ہے. رب جانتا ہے، سمجھتا ہے، حکیم ہے، علیم ہے، میرے لیے کتنا مناسب ہے، کون سی چیز کتنی مجھے دینی ہے، کون سی چیز نہیں دینی ہے، یہ رب میرے بارے میں بہتر جانتا ہے. اس لیے جو بندہ جس حالت میں ہے اسی حالت پر خوش رہنا چاہیے، اور اسی کو کہتے ہیں رضا بالقضاء کا عقیدہ، کہ جو بندہ اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہو جائے وہ زندگی اس کی سکون اور راحت کے ساتھ گزرتی ہے، اس کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی. اور یہ بیماری دل کی بیماری ہے کہ دل میں بندہ سوچتا ہے کہ بھائی اس نے ایسے کیا، اس نے یہ جینا زیادہ ہو گیا مجھ سے، تو رب سے بدگمانی. اسی طرح پھر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں بدگمانی. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج کو موضوع بنا کر بدگمان کیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ شادیوں کو موضوع بحث بنا کر بدگمان کیا جا رہا ہے.
نبی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بالکل صاف ستھرا مجھے اور آپ کے لیے فرمان ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس نبی کو جس کو میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بالکل صاف ستھرا ہے، اس کے بارے میں کوئی 1% ایک درجے کی بدگمانی بھی ایمان سے خارج ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ یہ دوسری بڑی بدگمانی، یہ بڑی بدگمانی ہے، وہ آپس میں کی بدگمانی ہے تو بات کی باتیں ہیں، رب سے بدگمانی نعوذ باللہ، پھر اللہ کے رسول سے بدگمانیاں، اور تیسرے درجے کی بدگمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، پاکیزہ جماعت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں بدگمانیاں۔ کبھی مشاجرات صحابہ کو، یعنی ان کے آپس کے معاملات کو زیر بحث لا کر ان کے بیچ میں بدگمانیاں پیدا کرنا اور امت کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کاٹنا، کبھی خلافت کے معاملے کو بنیاد بنا کر امت کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کاٹنا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال جن لوگوں پہ محنت کی، جن لوگوں کو تیار کیا، اور قرآن ان کے بارے میں اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور قرآن ان کے بارے میں اعلان کرتا ہے کہ آمنوا بمثل ما آمنتم بہ، کہ ایمان لے آؤ، مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایسے ایمان لے آؤ جیسے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں۔ اگر میں آج کسی صحابی کے بارے میں کوئی ایک جملہ بھی ایسا کہہ دوں کہ جو ان کی شان کے موافق نہیں ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر نعوذ باللہ انگلی اٹھا رہا ہوں۔ کلاس میں ٹیچر پڑھا رہا ہے، اس نے کلاس کے ساتھ محنت کی، مشقت کی، پڑھایا، مثلا میتھ کا ٹیچر ہے، اس نے اپنے طلبہ کو پڑھایا، سال بھر پڑھایا، سال بھر پڑھانے کے بعد ایک بندہ جاتا ہے اور ایک جملہ کہہ کے آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو تمہاری کلاس ہے یہ ساری کی ساری بیکار ہے، ان کو تو میتھ کا ایک لفظ بھی نہیں آتا۔ سوال کس پہ اٹھا؟ اسٹوڈنٹ پہ یا ٹیچر پہ؟ اعتراض کس پہ ہوا؟ اسٹوڈنٹ پہ ہوا یا ٹیچر پہ ہوا؟ اعتراض تو ٹیچر پہ ہوا کہ آپ سال بھر ان کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں سکے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، ان کے آپس کے معاملات وہ آپس میں جانے، رب جانے، ان کا معاملہ اللہ کے پاس چلا گیا، میں اور آپ اس کے بارے میں اپنی زبانیں بند رکھے، اپنا قلم روک دے ان کے بارے میں ایسا کوئی جملہ نہ کہے جس سے ہمارا بچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں بدگمان ہو۔ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو درمیان سے نکال دیا جائے، صحابہ کرام پر اعتماد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے، تو سمجھ لو آپ کے دین کی بنیاد پر جو ہے نا اعتماد ختم ہو گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو لینے والے اور ہمارے پاس دین کو پہنچانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ نبی سے روایت کس نے کی؟ نبی سے روایت تو یا ابو بکر نے کی ہے، یا حضرت عمر نے کی ہے، یا حضرت عثمان نے کی ہے، یا حضرت علی المرتضیٰ نے کی ہے، یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کسی صحابی نے کی ہے، ان سے جو روایت لی ہے۔ اگر صحابہ پر اعتماد نہیں ہے تو پھر یہ آگے سارے کے سارے
امام بخاری پر اعتماد ہے، صحابی پر اعتماد نہیں ہے، یہ عقل میں نہ آنے والی بات ہے، کیونکہ امام بخاری جب روایت لے گا کدھر سے لے گا؟ صحابی سے روایت لیے بغیر امام بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی حدیث اور اپنی سند نہیں پہنچا سکتا۔ بدگمانی، رب پر بدگمانی، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمانی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بدگمانی، یہ ایمان کے جانے کا اس سے خطرہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر سوشل میڈیا پر یا اس طرح کے نام نہاد اسکالرز جو 2 دن 3 دن جنا کہیں کسی درس میں بیٹھ کر اسکالر بن جاتے ہیں، اگر اس طرح کا کوئی بندہ صحابہ کے بارے میں اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں کوئی اس طرح کا جملہ کہے تو آپ نے کہہ دینا ہے صحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہے، دین کی بنیاد وہی ہے اور دین انہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اور اگر ان کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو دین کی ساری بنیادیں منہدم ہو جائیں گی، دین اسلام باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ عقلی بات ہے، کامن ہے، سمجھنے کی بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور جو لوگ اس طرح کر رہے وہ اصل میں ان کو صحابہ سے بغض نہیں ہے، ان کو دین کی بنیادوں سے بغض ہے، ان کو دین اسلام سے بغض ہے، وہ دین کی بنیادیں منہدم کر کے دین اسلام کا نعوذ باللہ، اور ایسا ہوگا نہیں، وہ دنیا سے خاتمہ چاہتے ہیں لیکن وہ اپنی اس مشن میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ اس پر اگلے جمعے بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔